فی سورۃ النساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع تاریخ ہے آج 16/9/2022، قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ایک مومن اور مسلمان بندے کی معاشرتی زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان پر 2 بنیادی حقوق رکھے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور ایک کا نام حقوق العباد، اللہ کے وہ حقوق جو بندوں پر ادا کرنا لازمی ہیں، اور بندوں کے بندوں سے متعلق حقوق کہ حضرت انسان کو ان حقوق کا ادا کرنا بھی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ان ارکان اسلام کے علاوہ کتاب و سنت نے جو دیگر احکامات اور جو دیگر حکم ایک مسلمان کے اوپر لاگو کیے، ضروری کیے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اوپر جو اس کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے، اور اسی طرح وہ حقوق جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے بندوں پر حقوق، یہ ہے مسلمان کی معاشرتی زندگی۔ کوئی آدمی جو نماز اور روزے کا پابند ہے، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ دینے والا ہے، صاحب استطاعت ہے، بیت اللہ کا حج بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ حقوق العباد کے اندر خرابی پر مبنی ہے تو وہ اپنی معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے نمازی اور روزے دار اور حاجی
اور زکوٰۃ دینے والا ہونے کے باوجود جہنم جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب و سنت نے ایک مسلمان کو اس کے معاشرتی زندگی کے اندر بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور ہر ایک معاملے کے اندر مسلمان کو علم و آگاہی عطا کی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی بذات خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی اپنی معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھایا۔ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے وہ سب کے سب جناب بابا جی حضرت آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ ہم سب کا ماننا ہے اور ہم سب کا جاننا بھی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور ہمارے بابا جان جناب آدم نبی اللہ علیہ السلام وہ بھی حضرت انسان تھے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی شرف سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب الرحمن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی جو کہ حقوق العباد کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے، اور مسلمان کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بندہ باشرہ بھی ہے، بندہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، صاحب مال ہے تو زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے تو اپنی زندگی کے اندر بیت اللہ کا حج بھی ادا کر لیتا ہے، لیکن معاشرتی زندگی میں اور حقوق العباد کے اندر وہ بہت سی بیماریوں کا اور خرابیوں کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں حقوق اللہ کے اندر پوری دل جمی کے ساتھ، پورے رسوخ کے ساتھ اپنی زندگی میں اعمال بجا لاتے، وہیں معاشرتی زندگی کے اندر بھی اور حقوق العباد کے اندر بھی نہایت صادق اور امین تھے۔ آج ہماری خرابیوں میں بے شمار خرابیاں ہیں، آج ہماری خرابیوں میں ایک خرابی معاشرتی زندگی کا خراب ہونا بھی ہے۔ حقوق العباد کے اندر کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، مگر حقوق العباد میں اور معاشرتی زندگی کے اندر بہت بڑی بڑی اور موٹی موٹی خرابیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس بندہ وہ ہے کہ اس کے پاس درم دینار کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ مکان بھی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو بڑا خوش نصیب تصور کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کی یہ اکشا اور چاہت بھی رہتی ہے کہ کاش میں بھی اس طرح کا خوش نصیب بن جاؤں، روپیہ ہو، پیسہ ہو، ڈالر ہو، اپنا کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، بینک بیلنس ہو، نوکر ہوں، چاکر ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس آدمی وہ ہے روپے پیسہ کوئی نہیں، کوئی شان و شوکت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو اللہ کے ہاں نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس شخص نے یا تو کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا،
یا کسی کو گالم اور گلوچ کیا ہوگا، یا کسی کی زمین دبا لی ہوگی، یا اسی طرح حقوق العباد میں اور معاشرتی زندگی کے اندر کسی خرابی کا شکار رہا ہوگا، مرتکب رہا ہوگا، اب قیامت کے دن میں ایسا بندہ، قیامت کے دن میں ایسا آدمی جو حقوق العباد میں خرابیوں کا مرتکب رہا، معاشرتی زندگی کے اندر خرابیوں کا مرتکب رہا، اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، یہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، یہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ کرنے والا بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے، مسجد میں مؤذن بھی ہے، ہاں جی، نماز کی پہلی صف میں شامل ہونے والا بھی ہے، لیکن اس کی معاشرتی زندگی خرابیوں سے دوچار ہے، اور حقوق العباد کے اندر بھی یہ بندہ خرابیوں کا، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا آدمی، اس کے نیک اعمال لے کر مظلوم لوگوں کو دے دیے جائیں گے، اور ابھی اس کے اوپر حقداروں کے حق باقی ہوں گے، لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو زنجیریں ڈال کر، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حقوق العباد اور معاشرتی زندگی ایک مومن بندے کے لیے، ایک مسلمان بندے کے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی لازمی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان بندے کی زندگی وہ ایسی تمام خرابیوں سے پاک رہے اور محفوظ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نماز روزے پر تو ضرور دھیان دیتے ہیں، وہ بھی جن کو اللہ نے توفیق دی، لیکن حقوق العباد میں اور معاشرتی زندگی کے اندر خرابیوں اور برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اللہ کے قرآن نے کیا بتایا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے، اللہ اکبر، کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر خطبہ مسنونہ کے اندر اس آیت مبارکہ کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے، ہر خطبے کے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یہ سنتے تو آپ کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ صحابہ حقوق العباد کے اندر اتنا خیال رکھتے تھے، اگر ایک شخص خود پیاس کے مارے موت کے منہ پر کھڑا ہے، یا ایک بندہ مرنے والا ہے اور اسے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، یہ آدمی اپنی پیاس پر اپنے قریب کے ساتھی کی پیاس کو ترجیح دیتا تھا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال حقوق العباد میں اتنا برا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے اور معاف فرمائے۔ ہم یتیموں اور مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ سیلاب اور زلزلہ متاثرین کا مال ہڑپ کرنے میں بھی کسی شرم و حیا سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بیان فرمایا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ پروردگار جس کا تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور فرمایا رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا تقوی اور اپنا ڈر اختیار کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وہ پروردگار اس کا تقوی اور ڈر اختیار کرو۔ اور اللہ کے تقوی اور ڈر کا تقاضا کیا ہے کہ فرمایا رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو۔ یہ رشتے ناتوں کا پاس رکھنا،
اور رشتہ داریاں نہ توڑنا اور رشتہ داریوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ ایک مسلمان کی معاشرتی زندگی میں سے بھی ہے۔ اب یہ رشتے چاہے وہ محرم رشتے ہوں یا یہ رشتے غیر محرم رشتے ہوں، والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام رحم ان کی جمع ہے، ہاں جی، مراد وہ تمام رشتہ داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، اور ان رشتہ داریوں میں محرم اور غیر محرم دونوں قسم کے رشتے مراد ہیں۔ رشتے ناتوں کا توڑنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اسے ہی قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ نمازی بندہ ہوگا، روزے دار بندہ ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، بیت اللہ کا حج کرنے والا آدمی ہوگا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، محرم یا غیر رشتہ داروں کے ساتھ، محرم یا غیر محرم رشتہ دار یا آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا سلوک بہت برا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک آدمی کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی صفائی میں کوئی اپنے متعلق گواہ پیش کرو۔ یہ شخص گیا اور ایک آدمی کو اپنے تعلق سے بطور گواہ لے کر آیا۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس آدمی کے متعلق گواہی دینے پر تیار ہو؟ کہا کہ جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو جناب عمر نے پوچھا کہ تم اسے جانتے ہو؟ وہ گواہی دینے کے لیے آنے والا شخص کہنے لگا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں، یہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، باشرع بندہ بھی ہے، چہرے پر سنت بھی ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف اتنی بنیاد پر، ان باتوں پر تمہاری گواہی اس آدمی کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ بتاؤ، آیا تمہارا اس بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا، کوئی پیسے کا معاملہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں جناب سرکار، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس بندے کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ لینا دینا بنتا ہے؟ کہا کہ سرکار ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ جناب عمر نے پوچھا کیا تم نے اس بندے کے ساتھ کبھی سفر بھی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں سرکار، اس کی نوبت بھی کبھی نہیں آئی۔ تو کہا کہ محض اس بات پر پھر کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ تمہارے کہنے کے مطابق یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، باشرع ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے؟ کہا کہ گواہی تب دی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے کہ جب رشتے کا لینا دینا ہو، جب باہم کاروبار کیا ہو یا سفر اور ٹریول کیا ہو، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ ورنہ تو میں کہوں کہ بظاہراً تو کسی ندی اور کنارے کے پر بیٹھا ہوا یا کسی جوہڑ کے کنارے بیٹھا ہوا بغلہ بھی بڑا شریف النفس معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مینڈ کے ٹرخانے والا ہے۔ تو جناب عمر نے اس آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے متعلق جاننا ہی نہیں تھا۔ بے شک نماز روزہ حقوق اللہ میں ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہے، لیکن جب تک بندہ حقوق العباد کے اندر اور اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کتاب و سنت کا لحاظ نہیں کرتا، ایسا آدمی وہ تمام حقوق اللہ کے ادا کرنے کے باوجود بھی گھاٹے اور نقصان سے دوچار ہے۔ جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں
5983 نمبر پر ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ۔ جناب ابو ایوب نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے۔ ہاں جی، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اولاً اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوم عبادت ایسی ہو کہ اللہ پروردگار کے ساتھ شرک کرنے والا تو نہ ہو، اور فرمایا کہ پھر یہ کہ تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرتا رہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے والا ہو، حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہو، اور معاشرتی زندگی کے اندر صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5984 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا، جو حقوق العباد میں خرابی کرنے والا ہو، جو معاشرتی زندگی میں خرابیوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، جو محرم اور غیر محرم رشتوں سے بنا کر کے اور جوڑ کر کے رکھنے والا نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بندہ نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، حقوق اللہ کو پورا کرنے والا ہوگا، لیکن چونکہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار اس کے محرم رشتہ دار ہوں یا غیر محرم رشتہ دار ہوں، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کے ساتھ خرابیاں پیدا کرنے والا، بھلے بازار کے لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ جتنا چنگا اور اچھا کیوں نہ ہو، جب قریب کے لوگوں کے ساتھ یہ برا ہے تو فرمایا کہ یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے صلہ رحمی سے کہا جو تم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہوں جو کوئی صلہ رحمی کو جوڑتا ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ توڑ لیتا ہوں جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے۔ یعنی حقوق العباد کے اندر اگر خرابیوں کا مرتکب ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑنے والا ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ معاملہ توڑنے والا ہوگا۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ جس طرح ہم اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں اور پورے کرنا لازم ہے، اسی طرح حقوق العباد کے اندر بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی ہمارا لوگوں کے ساتھ بھی رہن سہن اور معاملہ وہ بہترین سے بہترین ہو، ورنہ جو معاشرتی زندگی میں اور حقوق العباد کے اندر خرابیوں کا مرتکب ہوگا، وہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ دشمنوں اور شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر